اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لیکن میں جو کہتا ہوں کہ ہلاک ہو گیا، مراد یہ ہے کہ جس کے محاسبے میں سختی کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا. دوسری حدیث میں جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. محمد رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور بار بار عرض کر رہے تھے نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ مجھ سے آسان حساب کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، حساب یسیر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس کا اعمال نامہ سرسری نظر سے دیکھا گیا. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہاں بھی جب بارڈر کراس کیے جاتے ہیں تو بعض پاسپورٹ صرف سرسری نظر سے دیکھے جاتے ہیں. تو یہ دعا کر رہے تھے کہ میرا حساب نامہ بھی سرسری نظر سے دیکھا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بے قرار ہیں، جبکہ لازماً آپ کو علم تھا کہ اگر کوئی بے حساب بخشا جا سکتا ہے تو آپ ہیں. اگر کسی کا اعمال نامہ سرسری نظر سے دیکھا جانے کے لائق ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کا اعمال نامہ اس لائق تھا. لیکن یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ میرا حساب نامہ بے آسانی کرنا؟ اس کی وجہ وہ انکسار ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طر امتیاز تھا، اور اس انکسار میں ایک گہری حقیقت تھی. آپ جانتے تھے کہ آپ بھی فضل الہی کے سوا بخشے نہیں جا سکتے، اور اپنے اعمال پر ذرہ بھی فخر کی نگاہ نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، ورنہ مجھے کیسے توفیق مل سکتی تھی کہ میں ایسے اعمال بجا لاؤں. تو انکساری اور شکر کے امتزاج نے یہ دعا آپ سے کروائی ہے، اے میرے رب میرا حساب آسان کرنا، کیونکہ جو بھی مجھے عطا ہوئے تو نے عطا کیا ہے، تیری عطا ہے، مگر میں تیرے شکر کا تقاضا ادا کرتا ہوں اور عز کا تقاضا ادا کرتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی احسان کا سلوک ہو جیسے یہاں احسان کا سلوک ہوا ہے. بس شک کی وجہ سے نہیں بلکہ تضرعات میں اس کا یہ حصہ ہے کہ عز بھی اختیار کیا جائے اور شکر بھی ادا کیا جائے. پھر فرماتے ہیں مگر اے عائشہ جس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا. ہر وہ مصیبت جو مومن کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومن کی کوئی غلطی معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو اس کی وجہ سے اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو حساب کا یسیر کا ایک اور معنی بھی بیان فرما دیا جس طرف عام انسان کی نظر پہنچ نہیں سکتی تھی. فرمایا مومن کا حساب تو اس دنیا میں جاری ہو چکا ہوتا ہے، اور مومن کے حساب میں ایک کانٹا بھی داخل کیا جاتا ہے. جو کانٹے کی تکلیف پہنچتی ہے گویا اس کو اپنے غلط اعمال کی جزا یہاں ہی مل گئی ہے، اور قیامت تک پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کا حساب چکا کر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اب آسان حساب کا مستحق ہو گیا ہے. کیونکہ دنیا میں ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر غم اس کے اعمال نامہ میں ایک جزا کے طور پر لکھا جائے گا. اب اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں تو جو میں بار بار نصیحتیں کرتا آیا ہوں اور بعض لوگ نہیں سنتے
کہ دنیا میں جو غم پہنچتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ اگر مومن ہیں آپ تو آپ کے کھاتے میں جزا کے طور پر لکھے جائیں گے، اور قیامت کے حساب کی سختیوں سے آپ بچا دیے جائیں گے۔ یہ احسان ہے، اور لوگوں کی اس احسان پر نظر نہیں ہوتی۔ کوئی پیارا ہاتھ سے نکل جائے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف، کچھ مال ضائع ہو، تو ایسا واویلا کرنے لگتے ہیں کہ گویا وہ انہی کا تھا، انہی کا حق ہے، لازم ہے خدا پر کہ ان سے اس دنیا میں ہر معاملے میں نرمی برتے اور کبھی سختی سے کام نہ لے۔ اس خیال کے ساتھ ان کا قیامت کا اعمال نامہ گندہ ہو جائے گا، اور حساب یسیرہ کی فہرست سے نکل کے وہ حساب اسیرہ کی فہرست میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ سارا معاملہ کھول کر بیان کرنا ضروری تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معرفت کے نقطے نے مجھے یہ بات سمجھائی جو میں آگے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ مومن کی یہاں کی تکلیفیں اس کے وہاں کے حساب یسیر کے لیے ضروری ہیں، اور جتنی زیادہ آزمائش خدا کی راہ میں آتی ہے اتنا ہی زیادہ حساب یسیر وہاں مقدر ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھیں تو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی بھی منصب کی تکلیفیں، دشمن کی ہر وقت کی بکواس، دل کا آزار اور جسمانی تکلیف۔ کوئی دنیا میں ایک نبی نکال کے دکھائیں جس کو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر تکلیفیں پہنچیں۔ اس کے بعد حساب یسیر کے سوا کیا باقی رہ جاتا؟ کوئی دنیا میں کہہ نہیں سکتا